نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں سے تم نے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم سے، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے۔ تو آپ جہاں بھی سادات دیکھیں، سادات کا ادب اور احترام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی سادات ہوں گے تو وہ ہماری سر آنکھوں کے اوپر، اللہ رب العزت ان کے حسن عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بچے ہیں، ابھی تک آپ کو اس زندگی کے جو زیرو بم ہیں ان کے بارے میں ابھی تک آگہی نہیں ہے۔ یہ کتنا مشکل امر ہوتا ہے، کفالت کتنا مشکل امر ہوتا ہے، بچوں کو پڑھانا کتنا مشکل امر ہے، اور بچوں کے معاملات سے نبرد آزما ہونا۔ اب میں یہ تھوڑا سا ہیوی جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کے بچوں کو اپنے بچوں کے جیسا بنا کے ان کی کفالت کرنا، ان کی تعلیم، ان کو تعلیم کر دینا اور ان کی تربیت کرنا، یہ کسی کسی کے مزاج میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے۔ کوئی کوئی یہ کام کرتا ہے، ہر کوئی یہ کام کر نہیں پاتا۔ اور آج ہر زمانہ مشکل تھا، ہر دور مشکل تھا، ہر دور میں مہنگائی تھی، مگر یہ جو موجودہ دور جا رہا ہے، یہ دور سب زمانوں سے مشکل ہے۔ انہوں نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے جگر پاروں کو کسی کے سپرد کر دینا، لیکن جب وہ سپرد کر دیتے وہ کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنا ہی ہوتا ہے، بلڈ از تھکر دین واٹر، ٹھیک ہے؟ اپنا ہوتا ہے، اور اپنا وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ المسلم اخو المسلم، ٹھیک ہے؟ سب سے مضبوط رشتہ کائنات میں، اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے اچھا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے خود مدارس میں رہ کے پڑھا ہے، گھر سے دور علاقوں کا سفر کر کے پڑھا ہے، ملک سے باہر بھی رہا ہوں، ملک کے اندر بھی رہا ہوں، تاہم یہ جو سلسلہ بنا ہوا ہے، جس کی آپ لوگوں کی کفالت کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بہت ہیوی ویٹ ہے، یہ بہت ہیوی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ میرے بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے پتہ ہے کہ ایک بچے کا ایک دن کا خرچہ کتنا ہے، تو آپ کو تو شاید اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنی مشقتوں سے گزرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کس طریقے سے جاتے ہیں، اور سارا کچھ اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آپ کے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کو ابھی تک اس چیز کا احساس نہیں ہے، مگر آخری بات یہ کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اپنی جان میں سمو لیں کہ یہ وقت، یہ جو آپ کے پاس پیرنٹس نے آپ کو مختص کیا ہے دین کے علوم کے حصول کے لیے، تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو جانچیں، پرکھیں کہ آپ کو وقت دیا گیا ہے، اور اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا، اور جس نے وقت ضائع کر دیا، میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا، آپ تو دین کے طالب علم ہیں، قرآن کریم کے طالب علم ہیں، جس نے بھی اس کائنات کا دستور ہے، جس نے بھی وقت کو ضائع کیا، وقت نے اسے ضائع کر دیا۔ اب دیکھو، ایک آئین فطرت ہے اور ایک قانون قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ قانون قدرت میں تو معافی ہے، قانون قدرت میں معافی ہے، قانون فطرت میں معافی نہیں۔ میں ان کو دیکھ کر، ان کی اس جملے کی بنیاد کے اوپر میں نے کہا میں 2 جملے اور کہہ دیتا ہوں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا، استاد کی بات نہیں مانتا، وہ اسی زندگی میں اس کا ری ایکشن دیکھے گا۔ جس نے ماں باپ کا احترام کیا، جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی، اور باپ کے سامنے فلا تقل لہما اف بھی نہیں کہنی، ماں باپ کے سامنے
تو اس کی اولاد کیا اس کی نسلیں بھی قیامت تک اس کے سامنے اف نہیں کریں گی۔ ایک اور بات کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس دنیا میں شراب پیتا ہو، ہم نے تو دیکھی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی ہوتی، شراب پیتا ہو اور رج رج کے پیتا ہو اور وہ کہے کہ میرے گردے ٹھیک رہیں، یہ قانون فطرت ہے، گردے خراب ہوں گے ہی ہوں گے، قدرت تو اسے معاف کرے گی، لیکن فطرت مشیت جو فطرت کی جو قانون ہے نا، اس کی چکی میں آئے گا تو رگڑا لگے گا، گردے خراب ہوئیں گے، گردے فیل ہو جائیں گے، اسی سے اس کی ڈیتھ ہوگی، موت ہوگی۔ اور اب ہم نے ہزاروں لوگوں کو ایسے دیکھا ہے مرتے ہوئے جن کے گردے خراب ہو گئے، اس سبب سے کہ انہوں نے وائلیشن کی، انہوں نے دین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تمسخر اڑایا، نہ مانا، حالانکہ لکھا ہوا قرآن پاک میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ کام کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ بس بزرگوں نے فرمایا تھا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کیا کرنا ہے؟ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، بس اس کے اوپر اپنے عقل کے، اپنی سوچ کے گھوڑے نہیں دوڑانے زندگی میں۔ یہ تو میرا فرض تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خاصا میں تاخیر سے پہنچا ہوں، لیکن پچھلے 2-3 دن میں اکاڑا گیا، لاہور گیا، پاکپتن شریف گیا، تو ہفتہ شام کو میں نکل گیا تھا، پھر وہ مطلب کل میں واپس آیا ہوں، تو پھر میں نے کہا تھوڑا سا میں خود بھی ریسٹ کر کے تو پھر ادھر جاؤں گا، بڑا سکون کے ساتھ ادھر جاؤں گا، انہیں تھوڑا سا ٹائم دوں گا، ان کی تشفی کریں گے، ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھیں گے تاکہ ان کا غم غلط ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں، بعض دفعہ رو بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، دو قسم کی کیفیت میں نے زندگی میں دیکھی ہے، اب نہیں بیان کروں گا، پھر کس موقع کے اوپر آپ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر آپ اپنے کرم فرما کسی مہربان کو، کسی دوست کو دیکھتے ہیں، ادھر آپ غم میں ہیں مگر اس کو دیکھ کے آپ مسکرا بھی رہے ہیں۔ یہ بھی کیفیت کبھی کبھی انسان کے اوپر وارد ہوتی ہے، حالانکہ غم کی کیفیت میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہے، مسکراہٹیں بھول جاتی ہیں جب ماں باپ کی جدائی ہوتی ہے۔ میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین حضرت مولانا رئیس احمد صاحب، ان کے والد گرامی کی عظیم شخصیت کو الہ العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، جیسے میں نے آپ کے لیے کہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سارے والدین کے لیے اس دنیا میں بھی آپ کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جب وہ دنیا سے جائیں تو ان کے لیے آخرت کے، رحمت کے، نور کے آپ کو چشمے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اپنے اساتذہ کی قدر کیجئے بیٹا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کیجئے گا، اور دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے، دعاؤں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ دعا ادھر بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا تو میں قریب ہوتا ہوں، میں اس کی پکار سنتا ہوں، اور واحد وہ سخی ہے کہ جس سے اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ اس کی ذات سے بیک کرتے ہیں، تو وہ خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔